السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پہ بھی اللہ کا احسان ہے، ہر طرح سے خیر ہے۔ میں ایک چھوٹی سی جانور کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں کہ ایک دفعہ کو ذکر ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے رہے تو راستہ میں ایک آدمی ملا اور کہنے لگو کہ میں جانوروں کے بارے میں جو بولی بولا ہوں، مجھے شوق ہے کہ ان کی آواز مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا بولی بولا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور طور پر جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ صبح آدمی کے بارے میں بتائے کہ ایسے ایسے تیرے آدمی کیا چیز کی شوق رکھتے ہیں کہ جانور کی بولی میں بولنی ہے، کہاں بولی بولنا تاکہ میں بھی سمجھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والو موسیٰ علیہ السلام کہنے سے قوت دے دی اور ان کا بولیے سمجھنے لگو۔ وہاں نے ایک اپنے گھر میں ایک کتوں اور ایک مرغوں اور ایک گھوڑی اور ایک بیل پال رکھو۔ تو وہ حسب معمول صبح نماز پڑھتے فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتے روٹی کا بچا باریک کر کے انہوں نے ان کے آگے ڈال دیا۔ تو کتوں ایک جانا تمام بس کھا گو۔ کتوں بولو کہ آج کہاں بات ہے، آج میرے حصے بھی کھا لیو۔ کہنے لگو مرغوں کا باقی تو میں نے حق کھایا ہے، پھر حق کے ساتھ جاتی ہے، پھر ہر میں نے یہ مار کھایا ہے کہ آج ہمارا مالک کو بیل مر جائے گا، تو بھائی خوب اچھے کھا لیا گا۔ پانی کے یہاں ٹھیک ہے۔ تو بھائی وہاں نے سن لی، وہاں نے کہ یار میرے بیل مر جائے گا بیل۔ وہاں نے بیل آگے کوئی اور گھر میں اونت بونا داون بیٹ دیو، اگلے گھر جا کے مر گو۔ دوسرے دن پھر حسب معمول اپنے نماز پڑھ کے آیا اور ڈبرو کھولو اور روٹی بچی ہوئی جو ہی گری، اور آج پھر تمام مرغے ہی کھا گو۔ کتوں کہنے لگو بھائی صبر کی بھی حد ہوئے، آج میں نے بہت صبر کرو ہے، اب مجھے صبر کی بھی یاد نہ ہے، آج میں بہت بھوکا ہوں۔ ورزی واقعی کے ساتھ ظلم ہوئے اور میں چلو حق بھی کھا لی ہوں۔ تو ہر میں تو مالک چاہوں یہ بات کی کہ یار ہمارا آج مالک کو گھوڑوں مر جائے گا، تجھے گو سے خوب کھاوا۔ تو کیا اس کو کہیے میں کہ ہاں بھائی کھاؤں تو خوب ہوں، اور چلو بھائی مالک نے بات یہ بولی سن لی، تو سن کے ہنما نے گھوڑوں بھی آگے چلتے کر دیے۔ وہ اگلے گھر جا کے مر گو۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن پھر حسب معمول نے نماز پڑھی فجر کی اور روٹی ڈال دی، اور کتوں مرغ پھر کھا کو سارا نمانا چاہیے کہ مرغا سن تو کہا جانور آ تم 3 دن ہوگا میں بھوکا مر گیا، اب مجھے تم جانا ہے، اب تو میں جو ہے آپ کھاؤں گا۔ تو وہاں نے کہا یار کوئی بات نہ ہے، تیرے ساتھ جو آپ کا ظلم ہوئے 3 دن ہوگا بھوکے مرتے، مگر آج ہمارا مالک ہی مر جائے گا۔ تو خوب ہی دیکھ چڑھیں گے چاول کھاؤں گا، دنیا میں چیز خوب ڈھاپی جا گے، اور گوشت بھی ہوئے گا۔ پانی کی ٹھیک ہے۔ اب مالک وہاں کی باتیں سن رہو تو حیران ہو کہ وہاں کی لگا آج تیری باری ہے، اب تو کہاں جائے گا، تینے بھائی سے چلتا کر دیا اور جگہ۔ تو مقصد بات یہ لگوانی کہ وہ اپنا آپ بہت چالاک ہو، مگر جو کچھ بھی ہوئے اللہ کے حکم سے ہی ہوئے ہے، اور اللہ ہی ان کے صدقہ سے اللہ لے بھی ہے، اللہ دے بھی ہے۔ جب اللہ لینا جانا دینا بھی جانا ہے تو بیچارہ کھوٹا خالی ہو جانا، 20 بھینس مر جانا، اور اس کے بعد اللہ پھر دگنا دے دے ہے، پھر صدقہ رہنا اللہ تعالیٰ تو نہ دیا گا، وہ دھکا سے لے لے وہ زبردست ہے تاکہ آئے کہ کہاں بس چلے۔ تو لہٰذا وانے یوں ایسے ہی کرو۔ اب وہ بہت پریشان ہو، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام میں تو بڑی جاتی ہوئی بولی کاشتی کی موت اٹھ پڑ گئی، اب میرے حکم بھی رہے گا، اب تیری موت آئے گی۔ تو کہنے لگو ہم تو پہلے کہہ رہا ہم تیری محنت پڑے گی، لہٰذا اب کیا بھگت اخیر باقی موت آئی اور مر گئے۔ اللہ اکبر۔